کہیں پہ بیٹھ کے نا ٹیبل ٹاک کر لینی چاہیے تھی ان کے ساتھ بات چیت. افغانستان ہے ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہوا ملک ہے, ایگزامپل ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا افغانستان جو ایشیا کا دل ہے, اگر آپ وجود سے دل کو باہر نکالتے ہو تمہارا وجود میں سانس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو اب ٹریڈ وغیرہ کا سسٹم بھی ہمارا بند ہو گیا, ٹوٹلی ہمارے ان سے تعلقات اینڈ ہو چکے ہیں افغانستان کے ساتھ. اس کا نقصان لیکن یہاں پہ نہ عوام کو ریلیف ہے نہ کسی کو. آپ کو یاد ہوگا 1-2 ہفتے پہلے ٹماٹر 800 روپے کلو ہو گئے تھے, اور یہ ڈرائی فروٹس وغیرہ ایسی چیزیں پرچیز کرتے تھے. پشاور آتی تھی, پشاور سے پنجاب اور پورے پاکستان میں موو ہوتی تھی, وہ ساری چیزیں وہ مہنگی ہو جائیں گی. جیسے کہ ہم 5-6 وہ سارا دن کما کے شام کو اپنی ماں کے پاس, بہن کے پاس, بیوی کے پاس گھر پہ 1 کلو ٹماٹر لے کے جا سکتا ہے. ایک ٹائم پہ انہوں نے ان کو پناہ دی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک بیڈ ٹائم چل رہا تھا, اس ٹائم پہ ہم نے پاکستان نے ان کو پناہ دی ہے. نمسکار دوستو, سواگت ہے آپ کا ہندوستان ڈاٹ میں. دوستو انڈیا اور افغانستان کے درمیان بہت بڑی ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے, اور دوستو انڈیا افغانستان ٹریڈ ڈیل دیکھ کے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی پبلک بہت ہی پریشان ہے, اور کہتے ہیں کہ جب افغانستان کے اندر افغان طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی تب تو پورا پاکستان خوش ہو رہے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو افغانستان کے اندر ہمارے اسلامک بردر کی گورنمنٹ آ گئی ہے. لیکن دوستو آج پاکستان کے لیے گیم بالکل الٹی ہو گئی ہے. جی ہاں دوستو, آج افغان طالبان پاکستان آرمی کو دوڑا دوڑا کے مار رہے ہیں اور دوسری سائڈ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر رہے ہیں. تو دوستو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں پاکستانی پبلک کے میلٹ ڈاؤن. اگر آپ نہیں ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو انت تک دیکھیں. کیا کہنا چاہیں گے رائٹ ناؤ جو سچویشن چل رہی ہے اکراس دی بارڈر, افغانستان کے ساتھ پاکستان کا کلیش اور پھر افغانستان کا انڈیا کی طرف جھکنا, کیا کہیں گے؟ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے, کوئی بھی حکومت آتی ہے پاکستان بزنس کے لیے کام نہیں کر رہے, تعلیمی ادارے کے لیے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم اس ٹائم ڈیزل پیٹرول ہم 280 اس حساب سے لے رہے ہیں, یہ ہم ایران سے لے لینا تو یہاں پہ 150 روپے پہ پڑے گا, ٹھیک ہے, اور ایران سے ہمیں 75 روپے کا یہاں آ کے پڑے گا. 75 روپے ہماری گورنمنٹ منافع کما سکتی ہے. لیکن یہاں پہ نہ عوام کو ریلیف ہے نہ کسی کو. آپ کو یاد ہوگا 1-2 ہفتے پہلے ٹماٹر 800 روپے کلو ہو گئے تھے, اور یہاں پہ جو لوگوں کو جو نوکری ملتی ہے پرائیویٹ جو جابز ہیں 18,000 15,000 سے اوپر کوئی سیلری نہیں لے سکتا. تو مجھ جیسا کو 5 فٹ 6 انچ کا جو بندہ ہے وہ سارا دن کما کے شام کو اپنی ماں کے پاس, بہن کے پاس, بیوی کے پاس گھر پہ 1 کلو ٹماٹر لے کے جا سکتا ہے. ہماری جو حکومت ہے کوئی یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یار ہمارے عوام کو مشکل سامنے آئے, یہ فلاں ہو جائے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر سے جو بھی چیز آتا ہے ہمیں بالکل سستے میں ملتا تھا. اب ہماری حکومتیں جو ہے نا کوئی بھی چیز ہے ہمیں گندی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. جیسے گندم تھا ادھر یوکرین اور اس کی جنگ میں جو فصل تباہ ہوئی, شہباز شریف صاحب نے وہ لایا. یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی منسٹر آتا ہے تو وہ یہی سوچ رہا ہے یار 5 سال کروں, اس کے بعد اس سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی کزن بانجا بیٹا ایسے لگتا ہے, پھر وہ تب تک وہ 5 سال ختم ہونے تک وہ ڈی سی بن جاتا ہے, پھر وہ اپنے ضلع میں اپنی حکومت بنا رہے ہیں. اب یہاں پہ پالیسی بالکل نہیں ہے. آپ دیکھو انڈین حکومتیں ہر کہیں پہ بری ہوتی ہے, حکومتوں کے ہر کسی کے اوپر اختلافات ہوتے ہیں. اب انڈیا کہیں سے انڈیا اگر یو ایس سے ڈیل کر رہی ہے تو بزنس کے بارے میں ڈیل کر رہی ہے. وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یار ہماری غربت کو کیسے ختم کریں. سب سے بری بات ہے غربت. بھوک میں ابھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں حالات دھماکے ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں. آپ بھوک ختم کر لو, بھوک کی وجہ سے کوئی بھی انسان پاگل نہیں اپنے سینے میں بم لگا کے اڑ کے 2-4 بندے اور اڑائے. اب بھوک ختم ہوگی یہ سارا نظام ختم ہوگا. ہماری جو بھی اکانومی ہے, اب دیکھو IMF نے جو ہماری رپورٹ جاری کی اس پہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہے. اب بات یہ ہے کہ افغانستان سے اتنا مال آ رہا تھا, اتنے لوگ بے گھر ہو گئے. یہاں پہ جن کی پراپرٹی تھی وہ بھی بے گھر ہو گئی. جہاں پہ ہمارے پاکستانیوں نے افغانستان پہ پیسے لگائے تھے, کچھ ایسے تھے ڈرائی فروٹ کے کاروبار پہ لگائے, کسی نے گاڑی کی سمگلنگ سپیئر پارٹ. اب یہ کہہ رہے سمگلنگ یہ فلاں, یہ ڈرگز نہیں بیچ رہے. اگر آپ اخروٹ بادام پستہ جو بھی چیز لاتے, کپڑے لاتے ہو تو یہاں تک بھی ہماری حکومت کہہ رہی ہے سمگلنگ, یہ کوئی سمگلنگ نہیں. آپ جاؤ کسی اور ملک میں ادھر کوئی ایسا عوام کے اوپر پریشر نہیں ہے, تجارت کے اوپر پریشر نہیں ہے. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ 200 ارب روپے لگا کے مریم نواز صاحبہ نے ایک فورس بنائی صرف کاروبار بند کرنے کے لیے, پیرا فورس. یہ ہے کہ کوئی حلال کما رہا ہے اس کو بند کروا رہے ہیں. تو وہ تو افغانستان بہت دور کی بات ہے, وہاں سے جو بھی آئے گا چیز بند ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے ہم کہاں سے خریدیں گے
US से खरीदना पड़ेगा, UAE से, कतर से, ऐसे जो लोगों से वहाँ पे है ही नहीं। अब जो 100 रुपए का चीज़ हमें अफगानिस्तान दे रही थी वही चीज़ 250 का हमें खरीदना पड़ेगा। तो हमारी हुकूमत की पॉलिसी सही नहीं। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हम लोगों ने जब फ़ायदा उठाना चाहिए होता है तब हम लोग उठा नहीं पाते हैं, और जब बात गुजर जाती है, रात गुजर जाती है, तब हमें याद आता है कि नहीं ये चीज़ जो है वो इस तरह से हो जाती तो बेहतर था। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ आगे जाकर हमें फ़ील होगा कि भाई नहीं ये गलत डिसीजन हो गया, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ चलना ज़रूरी था, अफगानिस्तान बरसों से हमारे साथ रहा है, बरसों से हमारा एक अच्छा ताल्लुकात जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर रहे हैं, और अब जो ये खलिश पैदा हो गई है उसकी वजह से काफी नुकसान दोनों तरफ हो रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था अफगानिस्तान जो है एशिया का दिल है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप वजूद से दिल को बाहर निकालते हो तुम्हारा वजूद में सांस के लिए कोई जगह नहीं है। अब देखो तालिबान है, TTP है, इसके साथ आपने मुज़ाकरात करना है, कोई भी जंग बंदी। अब हम जितने मजबूत हैं या दुनिया का कोई भी पावर जितनी मजबूत है, मजबूती दिखा रही थी, या वो तबाह होगी या हम तबाह होंगे। अगर हमने दुनिया को आगे चलाना है, पाकिस्तान को आगे चलाना है, तो अफगानिस्तान के साथ हाथ मिलाना है। अफगानिस्तान की जो बुराइयां हैं उनको कह दो भाई ये बुराई हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान को लोगों को भी यही है कि अगर हमारा आर्मी चीफ कोई गलत पॉलिसी बनाता है या हमारा वज़ीर आज़म गलत पॉलिसी बनाता है तो उसका हक नहीं है कि हमारी आर्मी के पीछे भौंके और हमारी वज़ीर आज़म के पीछे भौंके। और हमारे लोगों का ये हक नहीं है कि एक अफगानी 50 साल पहले पाकिस्तान में आया, उसने घर बनाया, मेहनत किया, मजदूरी किया, क्या क्या काम नहीं करते तुम्हारे यहाँ, गुजार दी यहाँ पे। आज वो पाकिस्तान उसको 50 लाख रुपए दे के नहीं निकाल रहा है, ये सरासर गलत है। बिल्कुल, हाँ। अगर आप उनको हर अफगानी दहशतगर्द नहीं, अगर दहशतगर्द है तो हमारी एजेंसियां क्या कर रहे हैं, हमारा इतना टैक्स के पैसे जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। हमारी फौज बॉर्डर में बैठती उनके सामने आ रहा है, जो अफगानी जो आ रहा है वो हवा के जरिए फरिश्तों के जरिए नहीं उतरता पाकिस्तान में। जो कुछ करवा रही एजेंसियां खुद करवा रही। यहाँ पे अफगानिस्तान से कारोबार नहीं करना, उससे कारोबार नहीं करना, हमें बहुत मुश्किल हालात से पेश होना पड़ेगा। क्योंकि आज से पहले आपको पता होगा इमरान खान साहब ने यूक्रेन गया, उसके पास से तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला इनके साथ डील ना करो फिलहाल, उस वजह से हमारी हुकूमत गिर गई। अब वही जो हुकूमत गिर गई, 250 का जो घी का पैकेट था आज हम 550 570 रुपए पे खरीद रहे हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब ये पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि अफगान तालिबान अब हमारे इस्लामिक ब्रदर नहीं रहे, क्योंकि उसने तो इंडिया के साथ ट्रेड डील कर ली है। और दोस्तों अफगान तालिबान को भी पता है कि पाकिस्तान हमारे दुश्मन ही है, अगर पाकिस्तान के साथ हम दोस्ती करेंगे तो पाकिस्तान से हमें क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि खुद पाकिस्तान का बिल्कुल भिखारी जैसा है, तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान ट्रेड करके क्या ही फायदा कमाएंगे। इसलिए तो आज अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं और पाकिस्तान को भाव भी नहीं देते। इतना ही नहीं दोस्तों, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई है। अफगान तालिबान हर दिन पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, और दोस्तों पाकिस्तान आर्मी भी अफगान तालिबान के सामने बिल्कुल ही झुक गए हैं। और अब तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रही है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं और अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी को कूट रहे हैं, वरना पाकिस्तान आर्मी तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।